آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ عبس کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 34 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة یوم یفر المرء من اخیہ انا بے شک سببنا ہم نے برسایا الماء پانی صبا خوب برسانا سب الماء کے میں نے اوپر سے پانی گرانا کے ہیں انا سببنا الماء صبا بے شک ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا۔ یعنی انسان اگر اپنے کھانے کی چیزوں میں ہی غور کر لیتا تو اسے اپنے پروردگار کی ناشکری کی کبھی ضرورت نہ ہو سکتی تھی۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ زمین میں سطح زمین سے تھوڑا سا نیچے بیج اتار دے، بس اس کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ خواہ انسان یہ کام زمین میں ہل چلا کر کرے یا کسی دوسرے ذریعے سے کرے۔ زمین پر بارش برسانا اللہ کا کام ہے۔ یہی بارش کا پانی کبھی ندی نالوں، دریاؤں اور نہروں سے حاصل ہوتا ہے اور کبھی چشموں اور کنووں سے۔ بہرحال وہ بارش ہی کا جمع شدہ پانی ہوتا ہے کہ ہم نے خوب پانی برسایا اور ہم نے ڈالا پانی اوپر سے گرتا، یعنی خوب بارشیں برسائیں۔ ثم پھر شققنا ہم نے پھاڑا الارض زمین کو شقا خوب پھاڑنا ثم شققنا الارض شقا پھر ہم نے ہی دانہ میں سوئی نکالی یا ہل وغیرہ سے زمین کو پھاڑا۔ مؤخر ذکر صورت میں اللہ کی طرف زمین کو پھاڑنے کی نسبت اس لیے کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فعل کا مسبب ہے۔ پانی اور زمین کے اوپر کی سطح جب مل جاتے ہیں تو ایسی مٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ وہ بیج کو کھول دیتی ہے۔ اس سے مراد وہ بے جان بیج زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کونپل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس نرم و نازک کونپل میں جو ہوا کے ایک معمولی سے جھونکے کو بھی برداشت نہیں کر سکتی، اللہ تبارک و تعالی نے بالادگی کی اتنی قوت بھر دی ہے کہ وہ کونپل 2-3 دن بعد اوپر سے ملی زمین کو پھاڑ کر زمین کے اندر سے یوں باہر نکل آتی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکل آتا ہے۔ پھر یہی بیج آہستہ آہستہ مکمل پودا یا تناور درخت بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی زمین میں بالادگی کی استعداد نہ رکھتا یا بیج میں وہ تمام خصوصیات نہ رکھتا جو اس کے پودے یا درخت میں تھیں، یا بارش ہی نہ برساتا، تو کیا انسان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے جس سے وہ اپنی خوراک حاصل کر سکتا تھا؟ یعنی ایک گھاس کی تنکی کی ایک طاقت تھی کہ زمین کو چیر پھاڑ کر باہر نکل آتا۔ یہ قدرت کا ہاتھ ہے جو زمین کو پھاڑ کر اس سے طرح طرح کے غلے، پھل اور سبزیاں، ترکاریاں وغیرہ باہر نکالتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا پھر اگایا ہم نے فِيهَا اس میں حبا اناج۔ نبوت اور نبات ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے اسے نبوت یا نبات کہا جاتا ہے، خواہ وہ تنہ دار درخت ہو یا بے تنہ جیسے جڑی بوٹیاں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حبا پھر ہم نے زمین میں اگائے دانے جیسے گیہوں، جو وغیرہ۔ وعنبا اور انگور، وقضبا اور سبزیاں۔ العنب یہ انگور کے پھل کے لیے بولا جاتا ہے، اس کا واحد انبا ہے اور جمع عناب۔ قرآن میں ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی۔ قضب اصل مصدر ہے کاٹنا، ساگ بھی بار بار کاٹا جاتا ہے اس لیے اس کو قضب کہا جاتا ہے۔ سیاہ جوری میں ہے کہ قضب کا استعمال سبزی میں ہوتا ہے۔ قاموس میں قضب وہ درخت ہے جس کی شاخیں لمبی اور پھیلی ہوئی ہوں۔ وَزَيْتُونًا اور زیتون، وَنَخْلًا اور کھجور، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا اور زیتون اور کھجور کے درخت اور گھنے باغ۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا اس سے مراد زیتون کا درخت ہے، نخلا سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ وَحَدَائِقَ اور باغات، غُلْبًا گھنے،
حدائق سے مراد باغات ہیں جس کا واحد حدیقہ ہے، وفاکہۃ اور پھل، وابا اور خضر و چارہ، وفاکہۃ وابا جس لوگ کھاتے ہیں جیسے درختوں کے پھل، جس طرح انجیر، اخروٹ وغیرہ، اور ابا سے مراد ایسی گھاس جسے جانور کھاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے کہا، ابا ان چیزوں کو کہتے ہیں جنہیں زمین اگاتی ہے، وفاکیہ اور وہ پھل جن کو مزے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ اسی جگہ سے فقہا نے کہا ہے کہ اگر کسی نے فاکیہ نہ کھانے کی قسم کھا لی تو کھجور، انگور اور زیتون کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ یہ پھل طاقت کے لیے کھائے جاتے ہیں، تنہا مزہ کے لیے نہیں کھائے جاتے۔ متاعن فائدے کی چیزیں ہیں، لکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر ہم نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ انسان کے لیے حیات بخش اشیاء اگا دیں، بلکہ اس پر مزید احسان یہ کیا کہ ایسی اشیاء پیدا کی جو حیات بخش ہونے کے ساتھ ساتھ خوشگوار اور لذیذ اور مزیدار بھی تھیں، تاکہ انسان ایک ہی طرح کی خوراک سے اکتا نہ جائے۔ اس کے لیے طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں اگائیں، پھر ایسے پودے بھی اگائے جس سے انسان روغن حاصل کر سکے، اور ایسے انواع و اقسام کے پھل بھی جن کے کھانے سے اسے لذت و سرور بھی حاصل ہو۔ پھر اس کے لیے مویشی پیدا کیے جن سے وہ گوشت، دودھ اور کئی دوسرے فوائد حاصل کرتا ہے۔ پھر ہر پودے اور درخت سے حاصل ہونے والی غذا کا بہترین حصہ تو انسان کی خوراک بنا، اور جو حصہ اس کے حساب سے نکارا تھا وہ اس کے مویشیوں کی خوراک کے کام آیا۔ اب دیکھیں، غلوں اور درختوں کے پھلوں کے پکنے میں زمین، سمندر، سورج، ہوائیں، چاند کی چاندنی اور کئی دوسری اشیاء اپنا اپنا فریضہ ادا کرتی ہیں، تو تب جا کر انسان کو کھانے کو خوراک ملتی ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ اور اسی کے حکم کے مطابق اپنے اپنے فرائض بجا لا رہی ہیں۔ پھر بھی انسان ایسا ناشکرا واقع ہوا ہے کہ اپنے پروردگار کے منہ کو آنے لگتا ہے، اور انسان اس روزی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قدر محتاج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ عرصہ کے لیے بارش برسانا ہی روک لے تو انسان اس کے علاوہ زمین پر بسنے والی تمام جاندار مخلوق کا عرصہ حیات تنگ ہو جائے۔ فَإِذَا تو جب جاءت آ جائے گی، الصَّاخَّةُ کان بیرا کر دینے والی سخت آواز، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ سخت چیز، قاموس میں مراد سور پھونکنے کی آواز، سیاہ میں کہ ناطق کی سخت چیز کو ساخہ کہتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ساخہ چیخ یا خوفناک آواز کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد قیامت کا سور ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا، پہلے سور پر تمام کائنات اور انسان فنا ہو جائیں گے، سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ یوم اس دن یفر بھاگے گا، المرء انسان، من اخیہ اپنے بھائی سے، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن ساخ آئے گی تو آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، یعنی بھائی کے ساتھ دوستی کرنے اور گفتگو کرنے سے دور بھاگے گا، کیونکہ اس کے لیے وہ فارغ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے بارے میں مصروف ہوگا۔ جس طرح بعد میں فرمایا، اس دن ہر آدمی کو ایسا کام ہوگا جو اسے دوسری چیزوں سے غافل کر دے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک قول میں یہ کہا گیا ہے وہ اس سے جو مطالبہ کر سکتے تھے اور باہمی جو حقوق موجود تھے اس وجہ سے ان سے دور بھاگے گا۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی ان چیزوں کو غور سے دیکھ لے جنہیں وہ کھاتا ہے، اور وہ چیزیں اس کی زندگی و حیات کا سبب ہیں کہ ان میں بھی اس کے رب عز و جل کی قدرت ظاہر ہے۔ انسان غور کرے کہ کس طرح وہ کھانے کی چیزیں اس کے بدن کا حصہ بنتی ہیں، اور کس عجیب نظام سے وہ کام آتی ہیں، اور کس طرح رب عز و جل وہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ کھانے کی یہ چیزیں ملنے کا قدرتی نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بادل سے زمین پر اچھی طرح بارش کا پانی ڈالا، کیونکہ پانی کھانے والے چیزوں کی پیداوار کا ذریعہ ہے۔ پھر اس نے زمین کو خوب چیرا جس سے دانے کا کمزور پودا نمودار ہوتا ہے۔ اگر رب تعالی زمین کو چیر نہ دیتا تو کمزور کونپل باہر کیسے نکلتی؟ اور تمہارے فائدے کے لیے زمین سے اللہ تبارک و تعالی نے گندم اور جو وغیرہ اناج اگایا جس سے غذا حاصل کی جاتی ہے، اور زمین سے انگور، چارہ،
زیتون، کھجور، گنے باغیچے اور پھل پیدا کیے، اور تمہارے چوپاؤں کے فائدے کے لیے گھاس پیدا کی، تو غور کرو جس رب تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے انہیں ایسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اس کی عبادت سے منہ پھیرنا اور اس پر ایمان لانے سے تکبر کرنا کسی عقل مند انسان کے شایان شان کس طرح ہو سکتا ہے؟ یا اللہ ہمیں بھی دین کا شوق عطا فرما اور اپنا خوف نصیب فرما، اور قرآن جیسی نعمت عظمیٰ جو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہے، اس کی قدر اور شکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک اور قوم کو دین دنیا کی صلاح فلاح نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔